سارا جو منظر ہے اگر ہم پاکستان کو اس میز پہ رکھ دیں اور ہم ڈسکس کریں، اس میں سیاسی محاذرائی بھی نظر آتی ہے، اس میں الزام بھی نظر آتے ہیں، اس میں مقدمات بھی نظر آتے ہیں، اس میں سب کچھ ہی نظر آتا ہے جو سیاست میں ہوتا ہے. اور عوام کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہر جو گزرتا دن کیا بلکہ ہر گزرتا لمحہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، لوگوں کی معاشی حالت مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے. 48 گھنٹے میں 33 روپے آپ کا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور آپ کے روپے کی اتنی ڈی ویلیو ہوا ہے. شاید لگتا ہے کہ ایک گھنٹے کے حساب سے اب یہ ڈپریسیشن ہو رہی ہے. اب یہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ملک بنایا ہے اور اللہ ہی اس معیشت کو سنبھال لے گا، لیکن ہمارے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہم پہ فضل کیا جائے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات آپ سے سنبھل نہیں ہوتے، پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، میں کوشش پوری کر رہا ہوں لیکن میرے جو بس میں ہے وہ اس کے نتائج نہیں نکل رہے. یہ 9.5 مہینے یا 9 مہینے کی مدت میں کوشش کیا ہوئی ہے سوائے اس کے کہ مزید قرضے لیے جائیں اور مزید قرضے لے کر اور ملبہ سارا عمران خان پہ ڈال کر لوگوں کو خوش کر دیا جائے کہ ہم نے بڑی اچھی گورننس کر دی ہے. آپ نے کیا کوشش کی ہے معیشت کو بہتر کرنے کی؟ کوئی اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے آتے ہی امپورٹ پہ پابندی لگائی اور وہ خام مال جو آنا تھا اور کارخانے چلنے تھے اس پر پابندی لگا دی ڈالر بچانے کے لیے. پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے آ کے ڈالر مارکیٹ میں آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ رہے ہیں، آپ کیپ کر رہے ہیں ڈالر کو، ڈالر کی ویلیو، ڈالر کو روکنے کے لیے، اس کی جو اپریشیشن کو روکنے کے لیے آپ ڈالر پھینک رہے ہیں. آپ کے پاس ڈالر ہیں نہیں اور آپ پھینک رہے ہیں اس پہ. کل صدر صاحب نے 2 باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ بات تھی. جی، کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی صدر صاحب سے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں، جب میں مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا تو حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ہی نہیں آیا، کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ، اور پھر یہ بار بار سوال ہوا ان سے، انہوں نے کہا میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، کوئی اس کا جواب دے مجھے جی کہ کیا عمران خان کی طرف سے ضد تھی، تحریک انصاف کی طرف سے؟ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، جی ارلی الیکشن کی. میں نے کہا ارلی کا لفظ کاٹ دیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں. تو جب یہ بیٹھ جاتے تو پھر کسی فارمولے پر پہنچ جاتے، لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بات. دوسرا، انہوں نے کہا کہ معیشت کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، سب کو پتہ تھا، مفتاح اسماعیل تک یہ کہہ رہے تھے، یہ انہوں نے کہا، میں مفتاح والی بات تو میں خود کر رہا ہوں، کہ معیشت نہیں سنبھل رہی. جی تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ اپنی چادر دیکھتے ہیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلاتے ہیں، لیکن آپ کوئی اصلاحات نہیں کر رہے. آپ ان سے شرائط ماننے کے باوجود آپ بضد ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی بات مانے یعنی کریں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. شرائط معاہدہ کر چکے ہیں، عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. ایک مثال دی انہوں نے کہ میرے پاس 5 وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی بچت کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ کے پی کے گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ ہمارے یہ اقدامات ہیں اس پہ تعاون کریں. میں نے کہا میں بات کرتا ہوں جی، لیکن کیا پنجاب حکومت یا کے پی حکومت یا ساری حکومتیں جو ہیں آپ کی وفاقی حکومت صاحب اس قابل ہیں اگر عوام تیار نہ ہوں 8 بجے دکانیں بند کرنے پر، جی 10 بجے ریسٹورانٹ بند کرنے پر، تو حکومتیں کیا کر لیں گی؟ عوام کو آپ نے تیار کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب ہم سورج کے ساتھ، سورج طلوع آفتاب کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، بجلی بچائیں، اور غروب آفتاب کے ساتھ آپ گھروں میں چلے جائیں. اس کے لیے کوئی آپ نے کمپین کی، کوئی کوشش کی؟
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم آپس میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انتظامی اقدامات سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ ڈالر کا ایشو ہو، خواہ وہ انرجی کنزرویشن کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔ آپ کو جو عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اویئرنیس کرنی ہوتی ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 200 لگژری گاڑیاں منگوائی گئی ہیں اس دوران، جی، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، لگژری گاڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں بھائی؟ کون آپ کی بات پر یقین کرے گا کہ آپ سیریس ہیں معیشت کو سنبھالنے میں؟ لیکن ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اس ملک میں آپ کو، اس ملک میں ایک دفعہ ہم قومی اسمبلی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جی، نور خان صاحب کے ساتھ، اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو ایک بار سے وہ ہوٹر کی آواز آئی، قافلہ گزرا، تو نور خان نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یار جنرل ضیاء الحق آ رہے ہیں اسمبلی ہال، تو ساتھ سرکاری، وہ اپوزیشن میں تھے، سرکاری پارٹی، اس نے کہا نہیں آج تو کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا آنے کا، کہتے یہ کس کا قافلہ ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی یہ سردار عبدالقیوم خان کا، وزیر اعظم آزاد کشمیر یا صدر تھے اس وقت، ان کا قافلہ گزرا ہے۔ کہتے یار اتنا بڑا قافلہ۔ انہوں نے کہا کہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، مشرقی اور مغربی پاکستان، متحدہ پاکستان کے سربراہ کا جو قافلہ ہوتا تھا، ایک موٹر سائیکل والا آگے ہوٹر بجانے والا ہوتا تھا، ایک گاڑی ہوتی تھی ان کی اپنی، جی، ایک گاڑی پیچھے ہوتی تھی سیکیورٹی کی، اور ایک ایمبولینس ہوتی تھی۔ یہ تھا ہمارے یہاں پروٹوکول صدر پاکستان کا۔ آج جو منسٹر ہیں ان کے آپ قافلے دیکھ لیں، کیا اس پر آپ کا انرجی خرچ نہیں ہوتی؟ اس پر اتنے پولیس والے جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں پروٹوکول پر، کیا اس پہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا؟ یہ جو مسئلہ دیکھیے، یہ 4 6 کیمپ آفس ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، دیکھیں ہماری حکومتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کے دوران عمران خان نے ایک اینٹی پروٹوکول مہم شروع کی تھی کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے، لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے حکومتیں کرتی تھی۔ بہت سے اعلانات تھے، گورنر ہاؤس کو پتہ نہیں کیا مارکی بنا دیں گے یا یونیورسٹی بنا دیں گے، پی ایم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ وہ ویسے سرور صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ میں نے نہیں ہونے دیا، وہ لیکن پی ایم ہاؤس تو ان کے پاس تھا نا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے درسگاہ بنا دیں گے، پھر وہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ، اسٹریٹجک بلڈنگز، یہ دعوے تو اپنی جگہ ہیں۔ بریفلی بتائیں کہ لوگ کیا کریں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آٹا لاتے ہیں تو چینی ختم ہے، چینی کے پیسے لاتے ہیں تو گھی کے نہیں۔ لوگوں نے کچھ نہیں کرا، حکمرانوں نے کرنا ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعوے تو اپنی جگہ ہیں۔ بریفلی بتائیں کہ لوگ کیا کریں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آٹا لاتے ہیں تو چینی ختم ہے، چینی کے پیسے لاتے ہیں تو گھی کے نہیں۔ لوگوں نے کچھ نہیں کرا، حکمرانوں نے کرنا ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے۔